کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی۔ میرے عزیزوں، ماں باپ اپنے بچوں پر اس قدر شفیق و مہربان و رحم دل ہوتے ہیں۔ یاد کیجئے ماضی کو کہ جب آپ کی حیثیت کچھ نہ تھی، جب آپ کا وقار کچھ نہ تھا، جب آپ کا کوئی نام نہ تھا، ماں باپ نے ایک مقام و مرتبہ عطا کیا۔ ماں باپ نے آپ کو ایک نام دیا کہ جس نام سے آپ دنیا کے ہر کونے میں جانے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد کیجئے ماضی کو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا غور کرو کہ جب تم بچے تھے، گوشت کے ایک ٹکڑے تھے، ذرا سا تم رو دیتے تھے، وہ ماں اس قدر بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ تمہاری ایک تکلیف کو دور کرنے کی خاطر وہ بیچاری ہزاروں تکلیفیں، ہزاروں مشقتیں اٹھانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ تمہاری ایک تکلیف کو دور کرنے کی خاطر تمہاری ذرا سی تکلیف انہیں کس قدر بے چین کر دیا کرتی تھی۔ تمہارے چہرے کی ذرا سی افسردگی ان کی تمام خوشیوں اور تمام مسرتوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی تھی۔ تمہاری آنکھوں سے گرا ہوا آنسو کا ایک قطرہ ان کے دل پر نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، مجھے بتاؤ، کیا یہی والدین کا حق ہے کہ ان پر ظلم و تشدد کیے جائیں، ظلم و زیادتی کیے جائیں، ظلم و ستم کیے جائیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھنا، اگر کوئی ان پر ظلم و تشدد کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى، کہ تین قسم کے لوگوں کا داخلہ جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرا شراب پینے والا، اور تیسرا احسان کر کے اس کو جتلانے والا۔ میرے عزیزوں، غور کرو کہ انہی تینوں بدنصیبوں میں، انہی تینوں نافرمانوں میں ایک ماں باپ کا نافرمان وہ بدنصیب بھی موجود ہوگا کہ جس نے ماں باپ پر ظلم و تشدد کیے، ظلم و زیادتی کی، کہ جس کی وجہ سے اس کا داخلہ جنت کے اندر نہیں ہونے والا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ باپ جو اپنے بچوں کی دلکش مسکراہٹ کو دیکھنے کی خاطر وطن چھوڑنا ہو تو وطن چھوڑ دیتا ہے، شہر چھوڑنا ہو تو شہر چھوڑ دیتا ہے، پردیس کو اختیار کرتا ہے، روپے اور پیسے کماتا ہے، محنت اور مزدوری کرتا ہے تاکہ میں اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا سکوں، اچھے سے اچھے کھانے اور پینے کا انتظام کر سکوں، اچھے سے اچھے لباس کا انتظام کر سکوں۔ باپ اپنے بچوں کی تمام تر تمناؤں، تمام خواہشوں کو پوری کرتا ہے، اس کے باوجود بھی آج کی اولاد کا یہ حال ہے، صورتحال یہ ہے کہ وہی باپ اپنے نوجوان بیٹے سے بات کرنے میں ہچکچاتا ہے، اس کے بدن میں جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ اپنے نوجوان بیٹے سے بات کرتے ہوئے اس باپ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس باپ کی اہمیت و فضیلت کو نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ جس باپ کا مقام یہ ہے، کہ جس کا رتبہ یہ ہے، کہ جس کی اہمیت یہ ہے، کہ جس کی فضیلت یہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، کہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ، اس کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر باپ کے مر جانے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، تو میرے دوستوں، باپ کی باحیات زندگی میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ کتنی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی
ترقی کے زمانے میں سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ آخر میں بار الہ سے دعا ہو کہ بار الہ ہمیں ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اے بار الہ ہمیں ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بندہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے محمد جنید محمد سہیل جو حقوق والدین پر روشنی ڈال رہے تھے۔ آئیے ان کے بعد میں جماعت خامسہ کے ایک طالب شمیم نور محمد، منشیات تمام برائیوں کی جڑ، اس موضوع پر آئیں اور خطاب کریں۔ مقررین ساتھیوں سے گزارش ہے، وقت بالکل کم ہے، اس لیے مختصر وقت میں اپنی تقریر سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ حاضرین جلسہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے منشیات تمام برائیوں کی جڑ۔ مذاہب عالم میں فوقیت و برتری کا حامل دین صرف شریعت اسلامیہ ہے، جس میں شعبہ حیات کے تمام تر پہلوؤں کو اشغاف کیا گیا اور انسان کے لیے مہلک ترین عناصر کی طرف واضح اشارات کر دیے گئے، جو ایک عام فہم کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ انسانی زندگی کو متاثر اور بدترین نتیجہ خیز دہانے تک پہنچانے والے عناصر میں منشیات کا غیر معمولی دخل ہے۔ یہ بنی نوع آدم کے لیے سراپا سہان روح ہے۔ اس کے تلخ تجربات و مشاہدات کا دنیا کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے۔ اس نے کتنے آباد گھروں میں ویرانی کا سما پیدا کر دیا، کتنے انسانوں کے خوشگوار شام پر آہوزاری کی برسات کر دی، کتنے مہکتے پھولوں کو مرجھا کر گلستان کے شادابی و دلکشی پر اپنی سیاہ نشانیاں چھوڑ دی۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے، ہر اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے جس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہو، چونکہ منشیات انسانی جسم و روح کے لیے بگاڑ و فساد کا سبب بنتا ہے۔ بسا اوقات آدمی کی جان چلی جاتی ہے، اس بنا پر شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اسی طریقے سے نشے کے استعمال سے دنیا میں بھی بہت سارے گھاٹے اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دینی اعتبار سے اس کا جو انجام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کا جو گھاٹے اور نقصانات ہوتے ہیں، اس امر کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے سینکڑوں قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں میں یہ انسانیت کے لیے سم قاتل ہیں۔ تمباکو، بیڑی، سگریٹ، شراب نوشی، ان سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں بعض بیماریاں ایسی ہیں جو انسانیت کے لیے سم قاتل ہیں، اور نشہ خوری اس قدر مرض مہلک ہے کہ عالم نشہ میں نشہ خور کوئی بھی حد پار کر سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کے ذہن میں دنیا کا سب سے رذیل، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شاید آپ میرے اس بات سے متفق ہوں گے کہ اپنی ماں بہن کے ساتھ زنا کرنا۔ ایک نشہ خور عالم نشہ میں، نشے کی حالت میں اس حد کو بھی پار کر جاتا ہے۔ نشہ خوروں کے گھروں میں عورتیں سہمے سے ہوتی ہیں، ڈیرے سے ہوتی ہیں۔ اگر وہ شکایت کرے تو کس سے کرے، کہے تو کس سے کرے؟ شراب پینے والا ان کا بھائی ہے، شراب پینے والا ان کا شوہر ہے، شراب پینے والا ان کا باپ ہے، شراب پینے والا ان کا بیٹا
لکھا ہے پھر بھی جو حالات و واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں۔ اس موضوع کے جو بانی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایسی واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر مسجد کے امام صاحب کے پاس آتی ہے۔ مسجد کے امام صاحب پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے کہ تم گھر چھوڑ کر چلی آئی ہو، معاملہ کیا ہے کہ تم گھر سے بھاگ کر چلی آئی ہو؟ وہ لڑکی کہتی ہے میرا باپ ایک نشہ خور آدمی ہے اور نشے کے عالم میں مجھ سے 19 دنوں سے بدفعلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ سے 19 دنوں سے زناکاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج میں نے خطرہ زیادہ محسوس کیا، آج میں نے اپنی عزت کو لٹنے کو محسوس کیا، اس لیے میں گھر سے بھاگ کر آپ کے پاس چلی آئی تاکہ آپ میری کچھ مدد کرے۔ میرے بھائیوں، نشہ خوروں کے ایسے ایسے واقعات سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپکتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتا ہے۔ اے شرابیوں، خدا را اپنے گھر کو، اپنے عاقبت کو، اپنے تن کو برباد نہ کرو۔ اور نشے کے استعمال سے شریعت اسلامیہ میں بہت سارے گناہوں کو باعث بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اے نبی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور بڑے گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہر گناہ و شر کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنہا مفتاح کل شر، شراب نہ پیو، یہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات مدمنا للخمر سقاء اللہ جل وعلا من نہر الغوطة قیل ومن نہر الغوطة قال نہر یجری من فروج المومسات یؤذی اہل النار۔ شراب پینے والا جو آلت شراب میں مرا، اللہ تبارک و تعالی اسے نہر غوطہ پلائے گا۔ پوچھا گیا، صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہر غوطہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانیہ عورتوں کی شرم گاہوں سے جاری نہر ہے جس سے دوزخیوں کو تکلیف دے جائے گی۔ میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلم معاشرے کو منشیات جیسے گندی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے شمیم نور محمد جو منشیہ تمام برائیوں کی جڑ اس موضوع کی وضاحت کر رہے تھے۔ حضرات، آئیے ایک موضوع ہے موبائل مثبت و منفی پہلو۔ اس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے میں جماعت خامسہ کے ایک طالب عبید الرحمن اجمل حسین کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ عبید الرحمن محمد اجمل۔ السلام علیکم بھائی، بائک جو وہاں پہ روڈ پہ لگا ہے برائے مہربانی اس کو ہٹا لیں۔ یونیکارن 9741 جس کی بھی ہو جائے ہٹا لیں اس کو۔ اور ایک بلٹ ہے 7745 جس کی بھی بائک ہو برائے مہربانی راستے سے ہٹا لیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین